السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماما اینڈ فرینڈس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ نواز اور ہمارے پیارے دوست جو سن رہے ہیں، پیارے بچوں، اس دفعہ کا الفضل جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک اسپیشل نمبر تھا، اور اس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ واقعات تھے، کچھ کہانیاں تھیں، کچھ نظمیں تھیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کا جو پارٹ نمبر 1 تھا وہ دیکھ لیا ہوگا. اب شروع کرتے ہیں شاہ نواز ہم پارٹ نمبر 2. اچھا جی. اور ہمارے ساتھ ہے شاہ نواز. شاہ نواز کیا حال ہے آپ کا؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. شاہ نواز آپ نے پہلا پارٹ اس کا انجوائے کیا تھا؟ آپ ہاں کو اچھا جی. لگا تھا؟ ہاں آج ہم شاہ نواز ہم آپ کو اور ہمارے جو پیارے دوست سن رہے ہیں اس کو اس کا سیکنڈ پارٹ سنائیں گے، اور سیکنڈ پارٹ میں بہت مزے کی نظمیں بھی ہیں. تو آپ نظم سے شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر واقعہ سے، یعنی کہ سٹوری سے؟ آئی تھنک نظم ماما. اچھا، تو نظم جو ہے اس میں بہت پیاری چھوٹی سی نظم ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ حضرت چھوٹی آپا ام متین صاحبہ لکھتی ہیں کہ عزیزہ امت المتین چھوٹی سی تھی، میں نے کہا آپ اس کے لیے کوئی بچوں والی نظم کہہ دیں، میں اسے یاد کروا دوں. آپ نے بالکل ہی بچوں والی نظم کہہ دی. عزیزہ کی عمر غالباً 4 سال تھی. یہ حضرت چھوٹی آپا بیان کر رہی ہیں، اور متین سے مراد بی بی امت المتین مرحومہ ہیں، جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اور محترم سید میر محمود احمد صاحب ناصر کی اہلیہ. نظم یہ ہے: چوں چوں کرتی چڑیا آئی، چونچ میں اپنی تنکا لائی، تنکوں سے اس نے گھونسلہ بنایا، پتوں سے پھر اس کو سجایا، پھر اس میں انڈے دینے بیٹھی، انڈے دے کر سینے بیٹھی، کچھ انڈے تو کچے نکلے، باقی میں سے بچے نکلے، بچوں نے وہ شور مچایا، سارے گھر کو سر پہ اٹھایا، کوئی کہتا اماں کھانا، کوئی کہتا پانی پلانا، چڑیا بولی پیارے بچوں غل نہ مچاؤ صبر سے بیٹھو، ابا کام سے آتے ہوں گے دانا دن کا لاتے ہوں گے، تم سب مل کے کھانا کھانا، پھر سب مل کے سیر کو جانا، چوں چوں کرتی چڑیا آئی. تو شہنواز آپ کو یہ نظم پسند آئی ہے؟ ہاں جی، اچھی نظم تھی نا، کیوٹ تھی، چھوٹی سی تھی. دیکھو اس میں چڑیا آئی، اس کے بعد پھر وہ اپنا کیسے ایک وہ چڑیا کے بارے میں ایک بتاتے ہیں، اس کا لائف سائیکل کیا ہوتا ہے، کہ وہ چھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کے اندر انڈے دیتی ہے، ان انڈوں کو ہیچ کرتی ہے، پھر اس میں سے بچے نکل آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بیبیز نکل آتے ہیں، اور بچے شور مچاتے ہیں کہ ماما ہمیں کھانا چاہیے، ماما ہمیں پانی پینا ہے. تو چڑیا کہتی ہے کہ پیارے بچوں غل نہ مچاؤ، جیسے ماما کہتی ہے نا کہ بچوں شور نہ کرو، اور پھر کبھی کبھی ان بچوں کو ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے زیادہ شور مچانے پر. تو پھر ایسے ہی چڑیا جو ہوتی ہے وہ اس نے اپنے بچوں سے کہا شور نہ مچاؤ، یعنی کہ غل نہ مچاؤ، اور صبر سے بیٹھو، یعنی کہ آرام کرو، ابھی تنگ نہ کرو مجھے. اور اس کے بعد چڑیا کہتی ہے تمہارے ابا کام سے آتے ہوں گے اور پھر تمہارے لیے کھانا لے کے آتے ہوں گے، اور پھر تم سب مل کر کھانا کھانا. تو ہمیں امید ہے کہ یہ چھوٹی سی نظم آپ کو پسند آئی ہوگی. اب ہم اور دیکھتے ہیں کہ اور اس الفضل میں کیا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے واقعات. تو شاہنواز کچھ واقعات ہم اس میں سے پڑھیں گے جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں. ماما نے تھوڑے سے پڑھے تھے اور ماما کو بہت اچھے لگے، اور میں چاہوں گی کہ آپ کو بھی سناؤں، اور جو ہمارے بچے سن رہے ہیں وہ بھی اس کو سنیں. تو سنیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زبانی، یعنی کہ یہ جو واقعات ہیں نا شاہ نواز، یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پرومس چائلڈ تھے ان کی اپنی زبانی، یعنی کہ وہ خود بیان کرتے ہیں. پیارے بچوں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مبشر اولاد، یعنی وہ اولاد جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارات عطا فرمائیں، میں سب سے بڑے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ یا جانشین بھی ہوئے، کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا دے گا جو کہ بہت خاص بیٹا ہوگا. بشیر، بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، گڈ نیوز. تو وہ ایک خاص بیٹا تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت دین کے کام لیے. بشیر. ہاں جی، بشیر. اچھا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مواقع پر اپنے پاکیزہ بچپن کے واقعات بیان فرمائے. ہم یوم مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ان میں سے چند باتیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی زبانی پیش کر رہے ہیں.
ان واقعات میں بڑی سبق آموز باتیں ہیں، یعنی کہ اس میں بہت اچھے لیسنز ہیں بچوں کے لیے. سب بچے انہیں غور سے سنیں، اور اگر ابھی اردو نہیں پڑھ سکتے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر ان کی آڈیو ضرور سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پیارے بچوں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن میں دوسرے بچوں کی طرح اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، گلیوں میں بیکار نہیں پھرتے تھے. گلیوں کا مطلب ہوتا ہے اسٹریٹس جو ہوتی ہیں نا وہاں پر، بلکہ بزرگوں کی مجلس میں وقت گزارنا پسند فرماتے تھے. اور اگر کھیلتے تو صحت مندانہ کھیلیں آپ کو پسند تھیں. اب صحت مندانہ کھیلیں کون سی ہوتی ہیں شاہنواز؟ ڈو یو تھنک کہ جو ویڈیو گیمز ہوتی ہیں وہ صحت مند ہوتی ہیں، ہیلدی ہوتی ہیں؟ نہیں نا. تو اس کا But children play them a lot. ہاں جی، چلڈرن بہت زیادہ پلے کرتے ہیں. تو جو صحت مندانہ کھیلیں کون سی ہوتی ہیں مجھے بتاؤ، جس میں آپ کی صحت اچھی رہتی ہے؟ اسپورٹس جیسے کہ فٹ بال ہو گیا، کرکٹ ہو گیا، اسی طرح سے جو دوسری آؤٹ ڈور گیمز ہوتی ہیں ان میں صحت اچھی ہو جاتی ہے بچوں کی، ہے نا. ہاں جی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری تعلیم تو کچھ بھی نہ تھی، لیکن یہ بات تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جا بیٹھتا تھا. حضرت خلیفہ اول کی مجلس میں چلا جاتا تھا، کھیلا بھی کرتا تھا. مجھے شکار کا شوق تھا، فٹ بال کھیلا بھی کرتا تھا. کھیلا نہیں، کھیلا. کھیلا کا مطلب ہے کہ ہی یوز ٹو پلے. I thought it was Kela the banana. نہیں، فٹ بال بھی کھیل لیتا تھا، لیکن گلیوں میں بیکار نہیں پھرتا تھا، بلکہ اس وقت مجلسوں میں بیٹھتا تھا. اور اس کا نتیجہ یہ تھا، بڑی بڑی کتابیں پڑھنے والوں سے میرا علم خدا تعالیٰ کے فضل سے زیادہ تھا. اچھا جی. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے. جی جناب، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں سے بے انتہا پیار کرنے کے باوجود ان کی تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے. اسی قسم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کتا ہمارے دروازے پر آیا. میں وہاں کھڑا تھا، اندر کمرے میں صرف حضرت صاحب علیہ الصلوۃ والسلام تھے. میں نے کتے کو اشارہ کیا اور کہا ٹیپو ٹیپو. میں نے کتے کو اشارہ کیا اور کہا ٹیپو ٹیپو ٹیپو. حضرت صاحب بڑے غصے سے باہر نکلے اور فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک انگریز نے تو دشمنی کی وجہ سے اپنے کتوں کا نام ایک صادق مسلمان کے نام پر ٹیپو رکھ دیا ہے، اور تم ان کی نقل کر کے کتے کو ٹیپو کہتے ہو. خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. اب دیکھو، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا ایک بہت عظیم الشان پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضور کس طرح سے جو مسلمان لیڈرز گزرے ہیں ان کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے. جو ٹیپو تھا نا، وہ ایک بہت بڑا مسلم لیڈر گزرا ہے. اور اس کے بعد پھر ان انگریزوں نے جو وہاں پر انگریز یعنی کہ جو برٹش، جب وہاں پر انڈیا میں جب برٹش امپائر ہوئی تو وہاں پر انگریزوں نے، جو برٹش کوئی آدمی تھا اس نے کیا کیا کہ غصے کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے کسی کتے کو ٹیپو کہنا شروع کر دیا جو کہ ایک مسلمان لیڈر تھا، جسٹ ٹو انسلٹ مسلمس. اور پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھوٹے بچے تھے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ٹیپو کا کیا مطلب ہے یا کیوں اس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کتے کو جب ٹیپو کہہ دیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک مسلمان لیڈر کا جو نام تھا وہ ایک کتے کو دیا جائے. پھر اسی قسم کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں ایک دفعہ ایک طوطا شکار کر کے لایا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کر کہا، محمود، اس کا گوشت حرام تو نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کھانے کے لیے ہی پیدا نہیں کیا. بعض خوبصورت جانور دیکھنے کے لیے ہیں کہ انہیں دیکھ کر آنکھیں راحت پائیں. اب دیکھو طوطا کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا، کلرفل ہوتا ہے، تو اس کو پکڑ کے ہم اس کا شکار نہیں کرتے ہیں. اور پھر بعض جانوروں کو عمدہ آواز دی ہے کہ ان کی آواز سن کر کان لذت حاصل کریں. کون سا جانور ہے جس کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے؟ کوئل کی بھی آواز پیاری ہوتی ہے. I forgot its name. اچھا چلو کوئی بات نہیں. جو چڑیاں ہوتی ہیں، اسپیروز ہوتی ہیں، ان کی آواز بھی خوبصورت ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ڈفرینٹ جانور ہیں پیارے بچوں جن کی آواز اللہ تعالیٰ نے پیاری بنائی ہوئی ہے. تو پھر اس کے بعد پھر حضور فرماتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر حص کے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، وہ سب کی سب چھین کر زبان ہی کو نہ دے دی جائیں. دیکھو یہ طوطا کیسا خوبصورت جانور ہے، درخت پر بیٹھا ہوا دیکھنے والوں کو کیسا بھلا معلوم ہوتا ہوگا. تو حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے کھانے کے لیے نہیں بنائی ہوئی کہ ہم ہر چیز کو پکڑ کے کھاتے جائیں. کچھ چیزیں ایسی بنائی ہوئی، کچھ اینیملز ایسے ہیں جو کہ آواز جن کی اتنی خوبصورت ہوتی ہے، وہ ہمارے کانوں کو اچھی لگتی ہیں اور ان کی وجہ سے ایک انوائرمنٹ میں ایک خوبصورت سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا ایک انداز بیان کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اخبار پڑھا کرتے تھے. پتہ چلا شاہنواز کی کتنا اچھی ہیبٹ ہے یہ کہ اگر آپ اخبار جو ہے باقاعدگی سے پڑھیں. باقاعدگی کا مطلب ہوتا ہے ریگولرلی. ایک دن 1907 میں اخبار پڑھتے ہوئے مجھے آواز دی، محمود
یہ آواز اس طرح دی کہ جیسے کوئی جلدی کا کام ہوتا ہے۔ جب میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے خبر سنائی، ایک شخص جس کا مجھ کو اس وقت نام یاد نہیں مر گیا ہے۔ اس پر میری ہنسی نکل گئی اور میں نے کہا مجھے اس سے کیا؟ حضرت صاحب نے فرمایا کہ اس کے گھر میں تو ماتم پڑا ہوگا اور تم کہتے ہو مجھے کیا؟ حضور نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی کس طرح سے تربیت کی کہ حضور نے ایک واقعہ بتایا کہ دیکھو ایک بندہ ہے وہ مر گیا ہے، اور حضور جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ تو بچے تھے، انہوں نے سنا اور ان کو ایک دم ہنسی آ گئی کہ میں اس سے کیا کروں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ایموشنل کنیکشن نہیں تھا نا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے وہ ہنس پڑے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس کے گھر میں تو ماتم پڑا ہوگا۔ ماتم یعنی کہ سب لوگ سیڈ ہوئے ہوں گے، مون کر رہے ہوں گے کہ بھی ہمارا تو یہ پیارا مر گیا ہے۔ اور تو اس کا مطلب یہ ہے شاہ نواز کہ اگر کوئی کسی طرح سے کسی سے ہمارا تعلق نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہمارا ریلیٹیو نہیں بھی ہے، کسی سے ہمارا بلڈ ریلیشن نہیں بھی ہے، اور اگر اس کے گھر میں کوئی مصیبت ایسی آ جاتی ہے تو اس سے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں سیڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سیڈ نہیں ہو سکتے تو ایٹ لیسٹ کم سے کم سیریس رہیں، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ پھر صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب کے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج سے 38 سال قبل ایک واقعہ یہاں ہوا تھا۔ ہمارا ایک چھوٹا بھائی جس کا نام مبارک احمد تھا، اس کی قبر بہشتی مقبرہ میں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بہت ہی پیارا تھا، یعنی کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی کہ اس کی وفات ہو گئی تھی، اور پھر وہ حضور کو اس سے بہت پیار تھا، یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بچے سے بہت پیار تھا۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں مرغیاں پالنے کا شوق ہوا۔ مرغیاں کیا ہوتی ہے شاہ نواز؟ کوکڑی نہیں، چکنز۔ چکنز؟ ہاں جی، کچھ مرغیاں میں نے رکھیں، کچھ میر محمد اسحاق صاحب مرحوم نے رکھیں، اور کچھ میاں بشیر احمد صاحب نے رکھیں، اور بچپن کے شوق کے مطابق صبح ہی صبح ہم جاتے اور مرغیوں کے ڈربے کو کھولتے، یعنی کہ وہ جو کوپ تھا چکن کا، ہین کوپ ہوتا ہے، اس کو کھولتے اور اس میں سے انڈے گنتے، اور پھر فخر کے طور پہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے کہ میری مرغی نے اتنے انڈے دیے ہیں اور میری نے اتنے۔ They like have a competition. ہاں جی، ہمارے اس شوق میں مبارک احمد مرحوم بھی جا کر شامل ہو جاتا، یعنی کہ وہ بچہ جو چھوٹا تھا نا، جو فوت ہو گیا تھا۔ اتفاقاً ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کی خبرگیری سیالکوٹ کی ایک خاتون کرتی تھیں جن کا عرف دادی پڑا ہوا تھا۔ ہم بھی اسے دادی؟ ہاں جی، ہم بھی اسے دادی ہی کہتے تھے، اور دوسرے سب لوگ بھی۔ حضرت خلیفہ اول اسے دادی کہنے پر بہت چڑا کرتے تھے، مگر اس لفظ کے سوا شناخت کا کوئی اور ذریعہ بھی نہ تھا، اس لیے آپ بجائے دادی کے انہیں جگ دادی کہا کرتے تھے، یعنی کہ سب کی دادی۔ جب مبارک احمد مرحوم بیمار ہوا تو دادی نے کہہ دیا یہ بیمار اس لیے ہوا ہے کہ مرغیوں کے پیچھے جاتا ہے، یعنی کہ وہ بچہ جو تھا نا، مرغیوں کے پاس روزانہ جاتے تھے نا ایگز کلیکٹ کرنے کے لیے، تو وہ جو دادی تھی جو لک آفٹر کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے بیمار ہوا ہے کہ یہ ان چکنز کے پیچھے بھاگتا تھا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو فوراً حضرت اما جان سے فرمایا کہ مرغیاں گنوا کر ان بچوں کو قیمت دے دی جائے اور مرغیاں ذبح کر کے کھا لی جائیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک احمد بہت پیارا تھا، یعنی کہ وہ جو دادی تھیں، جب انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے مرغیوں کے پیچھے جانے سے اس طرح سے بیمار ہوا ہے، تو حضور نے کہا کہ ان بچوں کو قیمت دے دی جائے، یعنی کہ ان بچوں کی مرغیاں جو ہیں ان سے خرید لی جائیں، اس کے بعد ان کو ذبح کر کے کھا لیا جائے۔ ایک اہم واقعہ جسے ہم سب کو غور سے سننا چاہیے کچھ یوں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال کے تھے۔ 11 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 11۔ تو آپ میں اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق خود سوال پیدا ہوا، پھر رات دیر تک آپ اس کے متعلق سوچتے رہے کہ اللہ پر ایمان کیوں لایا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے نا، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ پر کیوں ایمان لایا جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر 10-11 بجے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ ہاں ایک خدا ہے۔ وہ گھڑی میرے لیے کیسی خوشی کی گھڑی تھی، جس طرح ایک بچے کو اس کی ماں مل جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اسی طرح مجھے خوشی تھی کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے مل گیا۔ اب شاہ نواز دیکھو، ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو ایکسپیرینس کریں گے اپنی دعاؤں کے ذریعے، اسی طرح سے جو ہمارے دوست سن رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہر انسان کا، ہر بچے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ جو کس طرح سے آزماتا ہے، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے آزماتا ہے، تو ہم ڈیفرنٹ طرح سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس چیز پر غور کرنا شروع کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ پر کیوں ایمان لایا جاتا ہے، اور حضور نے اس کے اوپر جب ڈیفرنٹ طرح سے سوچا، تو پھر حضور کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک یقین پیدا کر دیا کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت اتنی خوشی ہوئی کہ جیسے ایک بچے کو اس کی ماں مل جائے، اور میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ایک عرصہ تک کرتا رہا کہ خدایا مجھے تیری ذات کے متعلق کبھی شک پیدا نہ ہو۔ آج بھی اس دعا کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔
میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ خدایا تیری ذات کے متعلق مجھے کبھی شک پیدا نہ ہو. ہاں اس وقت میں بچہ تھا, اب مجھے زائد تجربہ ہے, یعنی کہ اب مجھے زیادہ ایکسپیرینس ہے لائف کا. اب میں اس قدر زیادتی کرتا ہوں کہ خدایا مجھے تیری ذات کے متعلق حق الیقین پیدا ہو, یعنی کہ پکا یقین پیدا ہو جائے. پکا یقین یعنی کہ 100% بلیو ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے. اچھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شک نہ پیدا ہو. ایک دن ضحیٰ کے وقت یا اشراق کے وقت میں نے وضو کیا, اور وہ جبہ اس وجہ سے نہیں کہ خوبصورت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور متبرک ہے, پہن لیا. یعنی کہ حضور کے پاس ایک کوٹ تھا جو کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اور وہ خوبصورت بھی تھا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا اور پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لانگ کوٹ تھا وہ میں نے پہن لیا. اس لیے نہیں کہ وہ بہت پیارا تھا اور فینسی تھا, بلکہ اس لیے کہ وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اور متبرک تھا, یعنی کہ ہولی تھا, پہن لیا. تب میں نے اس کوٹری کا جس میں میں رہتا تھا دروازہ بند کر لیا. کوٹری کہتے ہیں چھوٹی سی جو ہٹ ہوتی ہے نا اس کو, اور کپڑا بچھا کر نماز پڑھنی شروع کی. اور اس میں خوب رویا اور اقرار کیا کہ اب نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا. اس 11 سال کی عمر میں مجھ میں کیسا عزم تھا. اس اقرار کے بعد میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. گو اس نماز کے بعد کئی سال بچپن کے ابھی باقی تھے. میرا وہ عزم آج بھی میرے ارادوں کو شرماتا ہے. تو شانواز, جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ یقین دے دیتا ہے جو کہ بڑے ہو کے مشکل ہوتا ہے ہمارے اندر آنا نا, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو مولڈ کرنا آسان ہوتا ہے نا. مولڈ کرنا یعنی کہ بچے جو ہوتے ہیں بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی بھی طرف ڈھالیں وہ ڈھل جاتے ہیں. تو بچوں, اس واقعات سے ہم نے کیا سیکھا؟ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے وقت کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے. دوسرا لیسن ہم نے یہ سیکھا کہ کسی جانور کا نام کسی انسان کے نام پر نہیں رکھنا چاہیے. وہ یاد ہے آپ کو ٹیپو والا واقعہ بھی جو سنایا تھا؟ ہر جانور یا پرندہ کھانے کے لیے نہیں بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے کچھ چرند پرند خوبصورتی کے لیے بھی بنائے ہیں, جیسے کہ طوطا ہو گیا ہے نا. اور پھر کسی کے مرنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے, بے شک وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو. اور بچپن سے ہی ہمیں نماز کی عادت ڈالنی چاہیے. امید ہے کہ آپ نے ان کے علاوہ اور باتیں بھی سیکھی ہوں گی, تو ہمیں اپنے خط میں بتائیں کہ آپ نے ان واقعات میں سے کون کون سی باتیں سیکھیں. اچھا پیارے بچوں, اس کے بعد آتی ہے ایک بہت ہی مزے کی نظم. ابھی جیسا کہ ہم نے طوطے والا واقعہ پڑھا تھا نا اور سنا تھا, تو اسی طرح سے ایک طوطے والی یوں کرتے ہیں, نظم پڑھ لیتے ہیں جو الفضل میں آئی ہوئی ہے. اچھا, تو اس کا ٹائٹل ہے پیارے طوطے بھولے بھالے. چڑیا والی نظم تو کھڑے کھڑے شاید 5 منٹ میں آپ نے کہی تھی, اور متین کو یاد کروا کے سنی بھی. کچھ عرصے کے بعد ایک دن آئے تو ایک کاغذ پر اپنے ہاتھ سے طوطے پر ایک نظم لکھی ہوئی تھی. کہنے لگے, لو میں تمہارے لیے نظم لکھ کر لایا ہوں, یاد کر لو. متین کو طوطا پالنے کا بچپن میں بہت شوق تھا. یہ نظم بھی درج ذیل کرتی ہوں. یہ حضور کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی میرے پاس محفوظ ہے. پیارے طوطے بھولے بھالے, ہم ہیں تیرے چاہنے والے. تیرا سبز لباس غضب ہے, کیا ہی پھبن ہے کیسی چھب ہے. اوپر لال سی جاکٹ ہے, سج کر بیٹھا ہے بن گہنے. جب بیٹھا ہو پیڑ کے اوپر, کھیل رہے ہو پر پھیلا کر. اس کی سبزی تجھ کو چھپائے, رنگ تیرا اس سے مل جائے. کیوں بیٹھا ہے پیڑ پہ جا کر, بیٹھ ہمارے پاس تو آ کر. تجھ کو ہم چوری ڈالیں گے, پیار و محبت سے پالیں گے. بیر اور گنے لائیں گے ہم, تجھ کو خوب کھلائیں گے ہم. پنجرا ایک اچھا سا بنا کر, رکھیں گے تجھے اس میں چھپا کر. میٹھے بول سکھائیں گے ہم, تجھ کو خوب پڑھائیں گے ہم. بیٹھ کے تیری باتیں سنیں گے, تجھ سے کوئی کام نہ لیں گے. اچھے طوطے گھر نہیں آتا, اپنا نام تو ہم کو بتا جا. طوطا بولا نام ہمارا, مٹھو ہے کیوں ہے نا پیارا. یہ کہتے ہی پر پھیلا کر, تول کے دم اور چونچ دبا کر. اڑ گیا طوطا شور مچا کر, چھپ گیا وہ بادل میں جا کر. تو شانواز مجھے بتائیں, آپ کو یہ پیاری سی نظم کیسی لگی؟ ٹھیک لگی, انٹرسٹنگ لگی نا بہت. Can I listen to that one more time because it's so good? ہم اس کو ریپیٹ کر کے سنیں گے. No, please, right now. اچھا, بعد میں ریپیٹ کر کے سنیں گے. ابھی ہم اس کے اگلے مضمون کی طرف چلتے ہیں. آج کا سبق,
یوم مسلم عود کوئز میں چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں شاہنواز. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جو آج کا سبق ہے اس کے اندر ایک ٹیچر ہوتے ہیں اور پھر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور پھر سر جو ہیں وہ کچھ باتیں بتاتے ہیں. اسکول ہیڈ بوائے لبید نے اسٹیج پر آ کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کا آغاز تلاوت سے کرتے ہیں. اس کے بعد سلیمان نے سورۃ الجمعہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی. لبید: آج ہم یہاں یوم مسلم عود کے حوالے سے کوئز کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مقابلے کا ابتدائی راؤنڈ انٹرا ہاؤسز ہو چکا ہے. اب ہم اس کے فائنل راؤنڈ میں موجود ہیں. فائنل راؤنڈ کے لیے نور اور محمود ہاؤس کی ٹیمز نے کوالیفائی کیا ہے. نور ہاؤس کی ٹیم میں شامل ہیں عمار اور رومان، جبکہ محمود ہاؤس کی ٹیم فریحہ اور نگہت پر مشتمل ہے. مقابلے کے 2 راؤنڈز ہوں گے. دونوں ٹیمز سے 4 سوالات پوچھے جائیں گے. جواب شروع کرنے کے لیے 30 سیکنڈ کا وقت ہوگا، جبکہ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ میں جواب مکمل کرنا ہوگا. اب ہم سر طارق اور سر ناصر سے درخواست کرتے ہیں کہ مقابلے کا آغاز کروائیں، یعنی کہ اس کو شروع کروائیں. سر طارق: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے دور کا عنوان ہے حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قبل از خلافت. ٹیم نور سے پہلا سوال. حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس پیش گوئی کے مصداق تھے؟ مصداق کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی پیش گوئی پوری اتری تھی. تو آپ کو یاد ہے شاہنواز، ہم نے اس کے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا اور ان کی کیا ہوگی؟ شادی کریں گے اور ان کے کیا ہوگے؟ بچے ہوں گے. عمار: اب عمار جواب دیتا ہے یتزوج و یولد، کہ آنے والا عیسیٰ ابن مریم شادی کرے گا اور اس کے ہاں عظیم الشان اولاد ہوگی. سر طارق: بالکل درست. ٹیم نور سے دوسرا سوال. حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کی سعادت کس سن میں حاصل کی اور اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ رومان جواب دیتا ہے 1912 میں، اور اس وقت حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 سال تھی. 24. ہاں جی. What is that number? 24 یعنی کہ 24 ایئرز کے تھے حضور جب حضور نے حج کیا تھا. حج یعنی کہ خانہ کعبہ جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے. تو اچھا، اس کے بعد ہے سر ناصر. تیسرا سوال. حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ عمار یعنی کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو پرومسڈ سن تھے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ کہاں پیدا ہوئے؟ تو عمار جواب دیتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 جنوری 1879 کو قادیان میں پیدا ہوئے. سر ناصر: جی بالکل درست. اگلا سوال. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ رومان: 1908 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر قریباً 19.5 سال بنتی ہے. یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تھی تو حضور جو تھے حضرت خلیفہ ثانی، وہ اس وقت 19 ایئرز کے تھے اونلی. سر ناصر: جواب بالکل درست ہے. سر طارق: اب ٹیم محمود کی طرف چلتے ہیں. پہلے دور کا پہلا سوال. سر طارق: حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے قبل کب اور کون سا رسالہ جاری فرمایا تھا؟ رسالہ کہتے ہیں میگزین کو. نگہت نے فوراً جواب دیا رسالہ تشییع الاذہان. سر طارق: کب یعنی کہ وین؟ فریحہ اور نگہت دونوں مشورہ کرنے لگیں. مشورہ یعنی کہ آپس میں پوچھنے لگیں کہ کب کیا تھا. وہ تھوڑا ڈاؤٹ فل تھیں، لیکن کب، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتا پاتی گھنٹی بج گئی، یعنی کہ ٹائم اوور ہو گیا. سر طارق کہتے ہیں آپ کا وقت ختم ہوا. ٹیم محمود نصف جواب ٹھیک بتا سکی. 1 مارچ 1906 کو رسالہ تشییع الاذہان جاری ہوا. یہ لفظ تشییع الاذہان ہے. سر طارق: حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا؟ فریحہ: حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ انہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 یا 13 سال کی عمر میں روزہ رکھنے کی اجازت دی تھی. سر طارق: صحیح جواب. اگلا سوال سر ناصر پوچھیں گے. سر ناصر بولتے ہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1903 میں شعر و سخن کی دنیا میں قدم رکھا. آپ کی پہلی مطبوعہ نظم کا کوئی شعر سنائیں، یعنی کہ کوئی پوئم سنائیں جو حضور نے لکھی تھی. تو فریحہ آگے سے جواب دیتی ہیں اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے. یعنی کہ اللہ میاں تو مجھے معاف کر دے، میں تو تیرا ہی بیمار ہوں اور تو ہی مجھے شفا دے. سر ناصر: بالکل درست. سر ناصر اس کے بعد کہتے ہیں
حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے صاحبزادے کا نام بتائیے. صاحبزادہ کہتے ہیں بیٹا. تو نکا جواب دیتی ہیں کہ صاحبزادہ مرزا نصیر احمد صاحب. مرزا نصیر احمد صاحب. صاحب کا جو ورڈ ہوتا ہے نا وہ رسپیکٹ دینے کے لیے بولتے ہیں. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا مسٹر, اسی طرح سے ہم اردو میں کہتے ہیں صاحب. سر ناصر, جی بالکل ٹھیک. صاحبزادہ صاحب 26 مئی 1906 کو پیدا ہوئے اور جلد ہی لاہور میں وفات پا گئے. سر طارق, اس طرح سوالات کا پہلا دور اختتام کو پہنچا. اگلے دور کے آغاز سے پہلے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. جی اسامہ, ہمیں دونوں ٹیمز کا اسکور بتائیں. اسامہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ٹیم نور کے سارے جوابات درست دینے پر ان کا سکور ہے 16, جبکہ ٹیم محمود ایک سوال کا نصف جواب درست نہ دے سکی اور اس وجہ سے ان کا سکور ہے 14. سر طارق, لیجئے جناب. تو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوالات کا دوسرا دور ٹیم محمود سے. آپ سے پہلا سوال ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجموعہ تقاریر کا کیا نام ہے؟ فریحہ. ان تقاریر کو انوار العلوم کے نام سے یکجا کیا گیا ہے. سر طارق, درست جواب, لیکن درست لفظ انوار العلوم ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو پروناؤنسیشن ہے وہ ہے انوار العلوم نہ کہ علوم. دوسرا سوال, حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہندوستان کے باہر پہلا باقاعدہ مشن کب اور کہاں اور کس کے ذریعے جاری ہوا؟ فریحہ اور نگہت دونوں نے مشورہ کیا. فریحہ بولی 28 جون 1914 کو لندن میں حضرت چودھری فتح محمد سیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قائم ہوا. سر طارق, جی بالکل ٹھیک. اب سر ناصر سوال کریں گے. سر ناصر, حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویم ہجری شمسی کا آغاز فرمایا. اس کے مہینوں کے نام بتائیں. یعنی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کیلنڈر نکالا اور اس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کیلنڈر میں کیا کیا مہینے تھے اور کیا کیا ان کے نام تھے. فریحہ نے مائک ٹھیک کرتے ہوئے جواب دیا, صلح, تبلیغ, امان, شہادت, ہجرت, احسان, وفا, ظہور, تبوک, اخا, نبوت, فتح. سر ناصر, بہت خوب, بالکل درست. سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے 1940 میں یہ جاری کیا تاکہ اسلامی کیلنڈر عیسوی کیلنڈر کی جگہ استعمال کیا جا سکے. اس کے مہینوں کے نام تاریخ اسلام کے مشہور واقعات سے ماخوذ ہیں. اگلا سوال, حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن ذیلی تنظیموں کی بنیاد رکھی؟ فریحہ, مجلس انصار اللہ, لجنہ اماء اللہ, ناصرات الاحمدیہ, مجلس خدام الاحمدیہ اور مجلس اطفال الاحمدیہ. آپ کو پتہ ہے شاہنواز آپ اطفال میں ہیں. سر طارق, ٹیم محمود کے سوالات مکمل ہوئے. اب چلتے ہیں ٹیم نور کی طرف. سر طارق, پہلا سوال, 15-16 اپریل 1922 کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت میں کون سا نظام باقاعدہ طور پر جاری فرمایا؟ عمار اور رومان نے مشورہ کیا اور سوالیہ انداز میں جواب دیا, نظارتوں کا نظام. سر طارق, جواب غلط ہے. اپریل 1922 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت احمدیہ میں باقاعدہ مجلس مشاورت کا اجرا فرمایا. سر طارق, حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر ممالک کے کتنے دورے فرمائے اور یہ کب کب ہوئے؟ غیر ممالک کا مطلب ہوتا ہے کہ آؤٹ آف دا کنٹری حضور نے کتنے وزٹ کیے اور یہ کب کب ہوئے؟ عمار, حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیرون ممالک کے 2 دورے فرمائے اور یہ 1924 اور 1955 میں ہوئے. سر طارق, جواب درست ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1924 میں ویمبلے کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پہلی دفعہ لندن تشریف لے گئے. اس کانفرنس کے لیے آپ نے احمدیت کے نام سے ایک مبسوط مضمون لکھا جو بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مصر, شام اور فلسطین بھی ٹھہرے, جبکہ دوسرا دورہ 1955 میں فرمایا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاج کی غرض سے یورپ تشریف لے گئے. سر ناصر, اگلا سوال, حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید اور تحریک وقف جدید کب جاری فرمائیں؟ رومان, تحریک جدید 1934 میں اور وقف جدید دسمبر 1957 میں جاری فرمائی. سر ناصر, حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیان سے پاکستان کی طرف ہجرت کب فرمائی؟ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے مائگریشن. رومان, 31 اگست 1947 کو. سر ناصر, درست جواب. سوالات کے دوسرے دور کا آخری سوال ٹیم نور سے. 1938 میں خلافت احمدیہ کی جوبلی کے موقع پر کون سے 2 لواء یعنی جھنڈے لہرائے گئے؟ عمار,
لوائے احمدیت اور لوائے خدام الاحمدیہ۔ سر ناصر، درست جواب۔ سر طارق، الحمدللہ دونوں ادوار مکمل ہو گئے ہیں۔ اسکور کے لیے اسامہ کی جانب چلتے ہیں۔ اسامہ، دوسرے دور کے اختتام پر ٹیم نور نے 3 سوالات کے درست جوابات دے کر حاصل کیے ہیں، 12 نمبر، جبکہ ٹیم محمود نے 4 سوالات کے جوابات درست دے کر حاصل کیے ہیں 16 نمبر۔ دونوں ادوار کے سکور کو ملا کر ٹیم نور نے حاصل کیے ہیں 28 نمبرز اور ٹیم محمود نے حاصل کیے ہیں 30 نمبرز، اور اس طرح آج کے کوئز کی 30 یعنی کہ 30، اور اس طرح آج کے کوئز کی فاتح ہے محمود ہاؤس۔ مبارکباد۔ یہ سن کر تمام طلباء نے بارک اللہ لکم کہا، اور سر طارق نے، بارک اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک کرے، اس another way to say congratulations، اوکے، ہاں جی، لیکن اسلامک وے۔ سر طارق نے فاتح ٹیم اور رنر اپ ٹیم کو مبارکباد دی۔ پرنسپل صاحب نے ٹیم محمود کو ٹرافی پیش کی اور مختصر تقریر میں دونوں ٹیمز اور کوالیفائنگ راؤنڈ میں حصہ لینے والی ٹیمز کی حوصلہ افزائی کی۔ دعا سے یہ پروگرام اختتام کو پہنچا، یعنی کہ انہوں نے پھر اپنے پروگرام کو سارا جو تھا اس کو دعا پر اینڈ کیا اور آخر میں دعا کی۔ تو یہ تھا پیارے بچوں یوم مسلمات کے حوالے سے اس کا پارٹ نمبر 2۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اس کے نئے شمارے کے ساتھ۔ ہمیں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔